بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ اب تک مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی نہیں، کسی اور کی داستان حیات پڑھ رہا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کسی مصنف کا شاہکار پڑھ رہا تھا، لیکن آخر میں دو الفاظ تمہاری ماں جیسے آنکھوں میں کھب کر رہ گئے اور میرا جسم شل سا ہو گیا، جسم کا ریشہ ریشہ جیسے شدید برف باری میں سن ہو گیا ہو۔ صرف میری آنکھوں میں شاید زندگی کی حرارت باقی تھی، اور آنکھوں میں اس جگر خراش داستان کے سارے کردار گھوم رہے تھے، کہانی میں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے تھے، اور میں گویا ایک غیر متعلق فرد کی طرح، ایک کوڑی کی طرح ایک طرف پڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ انسانی نفسیات کی روح سے میری نس نس میں آگ لگ جانی چاہیے تھی، خون کو آتش سیال بن جانا چاہیے تھا، اور رواں رواں شعلہ بن جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں تو برف کی سل بن کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے پڑھا تھا شاید وہ اتنا ہی شرمناک تھا کہ اس کے تصور سے میری تمام حسیات مر گئی تھیں۔ شاید میری روح کب سے عنصری پرواز کر چکی تھی۔ شاید میں آسمان اور زمین کے درمیان کہیں معلق تھا، اور یہ سب کچھ میری روح سوچ رہی تھی۔ شاید بہت دیر بعد جا کر میری حسیات دھیرے دھیرے زندہ ہوئی تھی۔ کافی دیر کی جدائی کے بعد روح میرے جسم کے خول میں لوٹ آئی تھی، اور منجمد نمو ایک بار پھر دھیرے دھیرے گردش کرنے لگا تھا۔ شاید میں عارضی طور پر مر گیا تھا اور اب دھیرے دھیرے دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلا احساس مجھے اپنے رخساروں پر سرسراہٹ کا ہوا۔ میں نے ہاتھ پھیرا تو نمی محسوس ہوئی۔ دراصل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے آپ سے بڑی شرم آئی۔ میں رو رہا تھا۔ ساری زندگی میری ماں نے روتے گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے گزار دی تھی، اور اب میں رو رہا تھا جسے وہ بڑے مان سے بہت بڑا بوجھ سونپ کر گئی تھی۔ میں نے آنسو پونچھ لیے تو جیسے آبشاروں تلے سویا ہوا کوئی آتش فشاں دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگا۔ ہر مسام جہاں سے آگ پھوٹنے لگی، اعصاب خشک ٹہنیوں کی طرح جلنے لگے، اور ہوش و حواس کی دنیا پر گہرا کثیف دھواں چھانے لگا۔ میرا جی چاہا کہ آتش بردوش بگولے کی طرح اٹھوں اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو بھسم کرتا جاؤں، ہر ذی روح کو خاکستر کر دوں۔ میں غیر ارادی طور پر بستر سے اٹھ بھی گیا۔ اس وقت مجھے اپنا وجود واقعی آگ کا ایک بے کراں سمندر محسوس ہوا۔ پھر جیسے ان گنت الفاظ قطار در قطار میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ممی نے ڈائری میں لکھا تھا، تم میں شیر کسی غضبناکی بھی ہو اور لومڑی کسی عیاری و مکاری بھی، تمہارا اشتعال اور غیظ و غضب پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دے، اور جہاں مصلحت کا تقاضا ہو وہاں تمہاری سرد مزاجی ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کی یک بستگی کو بھی مات کر دے۔ اور ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا۔ مجھے احساس تھا کہ ممی کے ارادوں کے مطابق تو میری تربیت ابھی مکمل نہیں ہو سکی، لیکن اگر میں ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلوں تو تربیت کی یہ کمی بھی پوری ہو سکتی ہے، اور وہ نازک مشن بھی پورا ہو سکتا ہے جسے میں نے دل و جان سے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ لیکن محض آندھی، بگولا، طوفان یا شعلہ بننے میں میری بقا نہیں تھی۔ آندھیاں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، بگولے اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں اور معدوم ہو جاتے ہیں، شعلے بھڑکتے ہیں اور بجھ جاتے ہیں، مگر مجھے زندہ رہنا تھا، اپنے تمام تر عتاب اور غضب کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنی زندگی کی حفاظت کرنی تھی جب تک وہ سارا حساب بے باک نہ ہو جاتا جس کی وصولی میرے ذمے لگائی گئی تھی۔ میں دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میرا وجود میرے قبضے سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا، اور میں ہر ممکن کوشش سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ بہت دیر کی جد و جہد کے بعد بالآخر میں اپنے آپ کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ دن کب کا چڑھ چکا تھا اور ٹیلی فون کی گھنٹی نہ جانے کب سے بج رہی تھی۔ میں نے الجھن کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، اور یہ ٹیلی فون کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے۔ رات بھر کے لیے اپنے حالات سے جیسے میرا ناتا ہی ٹوٹ گیا تھا،
اور میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ اپنے حالات سے میرا رشتہ بحال ہوا تو احساس ہوا کہ میں اس وقت روپا کی کوٹھی میں ہوں اور ٹیلی فون اسی کا ہو سکتا ہے۔ بڑے نپے تلے اور مشینی سے انداز میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ کچھ پی کر سوئے تھے؟ دوسری طرف سے روپا کی کھنکتی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے بھی فون کر چکی ہوں، کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ اگر تم اتنی گہری نیند سوئے ہوئے ہو کہ گھنٹی کی آواز سے بھی بیدار نہیں ہوئے تو پھر میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ ڈائری پڑھتے ہوئے اگر میں فون کی گھنٹی نہیں سن سکا تھا تو یہ میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اس وقت میرے پہلو میں اگر خنجر بھی اتار دیا جاتا تو شاید مجھے احساس نہ ہوتا۔ میں اس وقت باتھ روم میں تھا۔ میں نے انتہائی پرسکون لہجے میں جھوٹ بولا۔ پانی کے شور میں گھنٹی کی آواز سن نہیں سکا اور اس کے بعد دوبارہ سو گیا تھا۔ میری طبیعت کچھ بے چین سی تھی۔ میرے پاس آ جاتے، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس شوخی میں ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ یہ عورت سپنوں کے نہ جانے کیسے کیسے جال بنے بیٹھی تھی۔ میں زندگی کی جتنی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال سکتا تھا وہ ڈال چکا تھا۔ اب میرا دم رخصت تھا، مگر وہ اس ظالم حقیقت سے آگاہ نہیں تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اسے اس آگہی کی آگ میں دھکیلوں گا کہ میرا اس کے ساتھ بس پل دو پل کا تھا۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کہانی کو اس قدر جلد ختم ہونا ہے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ہمارے درمیان جو بھی ایک تعلق استوار تھا، اس سے قطع نظر مجھے بھی اس سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ زندگی کے سفر میں اس کے شانہ بشانہ چلنا اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ایک نفیس عورت تھی۔ بڑے چپ چپ ہو، اس نے یوں کہا جیسے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دراصل ابھی حواس صحیح طور پر بیدار نہیں ہوئے۔ میں نے آواز میں غنودگی کا بوجھل پن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسٹوڈیو چلنے کا وقت ہو گیا ہے اور میں نے ابھی تک تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے لہجے میں ہلکا سا گلا سمو دیا۔ میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، بال بنائے، آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور طبیعت کی بے چینی اور ناسازی کا جو بہانہ میں بنا چکا تھا اس کی تصدیق کر رہی تھیں۔ کپڑے بدل کر ڈائری میں نے اپنے خاص بیگ میں رکھی اور اسے تالا لگا کر اینیکسی سے نکل آیا۔ روپا ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ اس نے انگوری رنگ کی فرینچ شیفون کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کے ترشے ہوئے جسم کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ بہت ہلکا سا میک اپ کیے بیٹھی تھی، مگر ایک زمانے کا حسن اس کے سادہ سے سراپا میں سمٹ آیا تھا۔ وہ اپنے سامنے کل کی ڈاک کا چھوٹا سا انبار لگائے بیٹھی تھی اور بیشتر لفافے چاک کر کے خط کے مضمون پر محض ایک سرسری سی نظر ڈال کر پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتی جا رہی تھی۔ ایک نظر میری طرف دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر خطوط کا انبار ایک طرف کو کھسکایا جیسے اب اس مشغلے کی کوئی ضرورت نہ رہی ہو، پھر خادمہ کو آواز دے کر کہا، منصور آ گیا ہے، ناشتہ لگا دو۔ ناشتے کے دوران بیشتر وقت خاموشی رہی اور اس خاموشی کی وجہ میں ہی تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد روپا نظر اٹھا کر میری طرف دیکھتی، اس مخصوص شوخی دلکشی و آسودگی سے مسکراتی جو کبھی کبھار ہی اس تواتر سے اس کے مزاج پر حاوی ہوتی تھی، اور اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ اس وقت اپنی زندگی کی تمام تلخیوں، تفکرات اور الجھنوں کو بھولے ہوئے ہے، خوش ہے، مگن ہے، آسودہ ہے اور اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جب بھی وہ میری طرف دیکھتی اس کی نظر میں ایک تحریک ہوتی کہ شاید میں کوئی بات شروع کروں گا، لیکن میں خالی خالی سے انداز میں مسکرا کر رہ جاتا۔ میں اس گفتگو کے لیے اپنی اخلاقی جرت اور مؤثر ترین الفاظ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ناشتے کے بعد مجھے اس سے کرنی تھی۔ اپنی دانست میں بڑے عمدہ الفاظ جمع کر رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ جب میں بات کروں گا تو یہ سب الفاظ ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، بات اچانک شروع ہوگی اور نہ جانے کہاں پہنچ کر ختم ہوگی۔ تاہم مجھے فکر اس بات کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کے محسوسات کم سے کم مجروح ہوں۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ہاں، ہمیں چلنا چاہیے، میں نے ملائمت سے کہا، لیکن الگ الگ راستوں پر۔ مجھے نہایت معذرت کے ساتھ اور مجبوری کے عالم میں کہنا پڑ رہا ہے
کہ آج سے ہمارے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میرے سوچے اور ڈھونڈے ہوئے الفاظ نہ جانے کہاں کھو گئے۔ بات اچانک ہی شروع ہو گئی۔ میرے ذہن میں اتھل پتھل سی ہو رہی تھی اور میں خود اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ میرے الفاظ کرخت تھے یا نرم، ان میں مروت تھی یا بے حسی، انداز دل دکھانے والا تھا یا دل رکھنے والا۔ یہ تو میری آج کی شوٹنگ کے ڈائلاگ تھے، تم کیوں کر بولنے لگے؟ کل تم نے بھی اسکرپٹ پڑھا تھا کیا؟ وہ بدستور مسکرائے جا رہی تھی۔ نہیں، میں بے حد سنجیدہ ہوں، حد سے زیادہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میری زندگی میں میرے لیے اس سے زیادہ سنجیدگی کا مقام شاید کبھی نہ آئے۔ میں تم سے اب رخصت چاہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ رفاقت اور دوستی کی راہ پر میں زیادہ دور تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکا، مجھے معاف کر دینا۔ اس کا چہرہ یک لخت یوں سفید پڑ گیا جیسے کوئی عفریت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو اور دہشت سے وہ قریب المرگ ہو گئی، یا پھر جیسے کسی جناتی مخلوق نے اس کی شہ رگ سے منہ لگا کر پلک جھپکتے میں اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں، لیکن ہاتھ اس انداز سے ٹٹول کر کرسی تلاش کرنے لگا جیسے وہ اپنی بینائی کھو بیٹھی ہو۔ ڈائننگ چیئر تلاش کر کے وہ یوں دھیرے دھیرے مشینی سے انداز میں اس پر بیٹھ گئی جیسے اسے اندیشہ ہو کہ کوئی یہ کرسی اس کے بیٹھنے سے پہلے کھینچ لے گا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی، تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھر خاموش ہو گئی، اور یہ لمحہ مجھے بہت طویل محسوس ہوا، کیونکہ اس دوران اس کی نظر مسلسل میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، اور پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایک مجروح عورت کی نظر کس قدر چبھتی ہے، کتنی تکلیف دیتی ہے۔ کیا میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ تمہیں مایوس کیا ہے؟ تمہیں عزت اور محبت دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ تمہارا کوئی مسئلہ حل کرنے سے انکار کیا ہے؟ یا تمہارے کسی دکھ میں شریک ہونے سے منکر ہوئی ہوں، بشرط یہ کہ وہ تم نے بتایا ہو؟ یا میری وجہ سے کبھی تمہاری عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے باوقت تھوک نگلا۔ اس کی حسین گردن پر نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ مجھے تم سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دن ایسے گزارے ہیں جو حسین یادوں سے آراستہ رہے ہوں، اور ان میں سے بیشتر دن وہ ہیں جو تمہارے ساتھ گزارے۔ میں تو تمہارا احسان مند ہوں، اور یہ دکھ دل میں لیے رخصت ہو رہا ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن مجبوری کچھ ایسی سنگین آ پڑی ہے کہ رخصت ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یک لخت جیسے اس کا نچڑا ہوا لہو جسم میں لوٹ آیا، اور پھر سارے کا سارا چہرے پر ہی سمٹ آیا۔ آنکھوں سے شعلے پھوٹنے لگے۔ مجبوری، مجبوری، اس نے یہ لفظ کیا دہرایا، گویا نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ ایک تو میں تم مردوں کے منہ سے یہ لفظ سنتے سنتے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے نفرت ہونے لگتی ہے اس مرد سے جو اس لفظ کا سہارا لے، مگر مصیبت یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر گویا اپنا اشتعال کم کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال تم ان گھٹیا لفظوں کو چھوڑو اور سیدھی طرح وہ وجہ بتا دو جو تمہیں مجھ سے دور لے جا رہی ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں جذبات اور محسوسات کو اپنے وجود سے نکال پھینکنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اپنے ان سیدھے، سچے اور بلا تمہید لفظوں کا جو رد عمل روپا کے چہرے پر دیکھا، اس نے اندر ہی اندر مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری فطرت بدلنے کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، مگر کم از کم روپا کے معاملے میں نہیں۔ بے لوث محبت اور بے غرض خلوص ایک ایسی طاقت ہے کہ دل کو لاکھ پتھر کر لیجئے مگر یہ اس پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، روپا نے گویا ان گنت آنسو پی کر کہا، میں اس خوش فہمی میں تھی کہ تمہاری ذات سے متعلق شاید کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں میں پوچھوں اور تم نہ بتا سکو۔ میری یہ خوش فہمی تو دور ہو گئی۔ اب اگر کوئی حرج نہ ہو تو کیا یہ بتا سکتے ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ صحیح طور پر تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ میرے خیال میں میرا یہ جواب کسی قسم کی دروغ گوئی یا مصلحت آمیزی کی پیداوار نہیں ہے، مگر میں نے روپا کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے دیکھے
تاہم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، روپا مجھے سمجھو، میں تمہارے پاس پیسے کے لالچ میں نہیں، تمہاری شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر اور تمہاری پیشکش کے انداز سے متاثر ہو کر آیا تھا، اور اب جا رہا ہوں تو ایک انتہائی اشد ضرورت کے تحت جا رہا ہوں۔ میں زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، تمہیں مجھ پر اعتبار آئے تو ضرور کر لو، ورنہ مجھے ایک خود غرض اور عام انسان ہی سمجھ کر جانے دو۔ ویسے ہی خود غرض اور عام انسانوں میں سے ایک سمجھ لو جو تمہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ملتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ انتہائی غیر متوقع طور پر میری زندگی کا ایک عجیب باب شروع ہو گیا ہے، ایک عجیب سفر مجھے درپیش ہے، جس میں نہ تو مجھے راستوں کا علم ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ میری منزل کہاں ہوگی۔ بہرحال یہ یقین رکھو کہ اگر میں زندہ سلامت رہا تو ایک بار تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور ہو سکا تو ہم اپنی رفاقت کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ میرے لہجے کی ملائمت اور لفظوں میں اخلاص کی خوشبو نے اس کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی خود ساختہ نفرت اور مجبور سے اشتعال کو بہت کم کر دیا۔ اس کے چہرے پر نرماہٹ آ گئی اور رخسار جو لہو کی گرمی سے گویا لو دینے لگے تھے، اعتدال پر آ گئے۔ چند لمحے وہ میری آنکھوں میں جھانکتی رہی جیسے میرے عزائم پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس نہیں کیا جتنا تمہارے چلے جانے کے تصور ہی سے محسوس کر رہی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جہاں بھی جا رہے ہو مجھے ساتھ لے چلو؟ اگر ضرورت ہو تو میں تمہاری ہمراہی کے عوض اپنی موجودہ زندگی کی آسائشیں، شہرت اور دولت سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ اس قسم کے سین میں نے فلموں ہی میں کیے ہیں اور فلموں ہی میں دیکھے ہیں، مگر آج مجھے محسوس ہوا کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے جب ہر جنبش، ہر لفظ اور ہر انداز فلمی سا لگتا ہے۔ بہرحال میں جو کچھ کہہ رہی ہوں پوری سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، یہ کسی فلم کے مکالمے نہیں ہے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ وہ آنکھوں میں ہزاروں امیدیں لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑے ٹھنڈے دل سے چند لمحے غور کیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ایک عورت کی رفاقت سے میرے لیے الجھنیں پیدا ہوں گی۔ اس کا وجود دراصل میرا کمزور پہلو ثابت ہوگا، اور میں کوئی کمزور پہلو لے کر نہیں نکلنا چاہتا۔ کیا تم حکومت برطانیہ کا تختہ الٹنے ولایت جا رہے ہو؟ دفعتاً اس نے بڑے میٹھے لیکن در حقیقت زہر میں بجھے لہجے میں پوچھا۔ تم یہی سمجھ لو، میں نے اس طنز پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹھیک ہے مسٹر منصور، اس نے گہری سانس لے کر کہا اور گویا پاؤں پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو کہ ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں، تب بھی تمہیں اپنا سفر کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا۔ یاد ہے تم نے میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اب میری حفاظت کی ضمانت دیے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ میرے نامعلوم دشمنوں کو ختم کر کے جاؤ یا پھر انہیں قانون کے حوالے کرنے کے بعد رخصت طلب کرو۔ اگر تم نے اس سے پہلے جانے کی کوشش کی تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنا ہینڈ بیگ کھولا، ایک چھوٹا سا چپٹا اور چاندی کی طرح چمکیلا پستول نکالا اور اس کی نال اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اگر تم یہ پستول مجھ سے چھین لو گے تو میں کچھ کھا لوں گی۔ اب تم مجھے کسی کوٹھڑی میں قید تو کرنے سے رہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا، اور قیامت کے دن تو معلوم نہیں میں تمہارا گریبان پکڑ سکوں یا نہیں۔ اس لیے دنیا ہی میں کوئی ایسا بندوبست کر کے جاؤں گی کہ میری موت کے ذمہ دار تم ہی ٹھہرائے جاؤ۔ اب کیا کہتے ہو؟ تو یوں کہو کہ در حقیقت تمہیں اپنی جان کی فکر ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں بہرحال طنز کرنا نہیں چاہتا تھا، یہی سمجھ لو۔ اس نے بالکل اسی لہجے میں کہا جس طرح چند لمحے پہلے میں نے بات کی تھی۔ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بالآخر میں نے کہا، فی الحال میں تمہارے ساتھ اسٹوڈیو چلتا ہوں۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی میرا ذہن سوچوں میں الجھا رہا۔ میں نے انتہائی غیر جذباتی ہو کر سوچنے کی مشق شروع کر دی تھی، اور آغاز ہی سے میں نے اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جیسے ہی کسی بات پر غور کرتے ہوئے میرے کانوں کی لوئیں حرارت محسوس کرنے لگتی تھی یا پیشانی میں کوئی رگ پھڑکنے لگتی تھی، میں فوراً اپنا دھیان ہٹا لیتا تھا یا اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگتا تھا۔ خبردار منصور،
تم فلموں یا قصے کہانیوں کے ہیرو نہیں ہو، تمہارے پاس تھوڑی بہت غیر معمولی صلاحیتیں ضرور ہیں، لیکن بدماشی کے اس اکھاڑے میں جس کا نام دنیا ہے، تمہاری ان صلاحیتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں بڑے سے بڑا مگرمچھ پڑا ہے جو تم جیسی مچھلیوں کو پلٹنے کا موقع دیے بغیر ہڑپ کر سکتا ہے۔ ان مگرمچھوں پر غالب آنا ہے تو بال برابر فاصلہ طے کرتے وقت بھی آنکھیں کھلی رکھو اور جذباتیت کا خانہ اپنے دل سے نکال دو۔ جب میں نے اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے سوچا تو مجھے روپا سے اپنی کچھ دیر پہلے کی گفتگو بڑی بے جواز سی محسوس ہوئی۔ آخر میں یوں منہ اٹھا کر کہاں جانا چاہتا تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا؟ میں نے سوچا مجھے کوئی لایا عمل بنا کر چلنا چاہیے اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس دوران روپا سے وابستہ رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور اسی دوران کسی تدبیر سے اگر جلد از جلد روپا کے دشمنوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا تو اور بھی بہتر تھا۔ ان سے نمٹنے کے بعد بہرحال میں روپا کی طرف سے بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا، اور اس کے لیے بہرحال میرے دل میں نرم گوشہ موجود تھا۔ خواہ میں کتنا ہی غیر جذباتی ہو کر سوچتا، اسے میں کم از کم ناگہانی اور دوسروں کی مسلط کردہ موت میں گرفتار چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بے حد پرسکون اور پر اعتماد محسوس کیا، حتیٰ کہ اسٹوڈیو میں پہنچنے کے بعد دوپہر کو کھانے کے وقفے میں جب روپا سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی اور ہم پروڈکشن کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ ذرا سستانے کے لیے بیٹھے تو میرا موڈ اس حد تک خوشگوار ہو چکا تھا کہ میں نے انہیں کئی لطیفے بھی سنائے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے کتنے بھیانک شعلوں کو ہنسی کے آبشار تلے دفن کر دیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا ایک نیا جنم شروع ہو گیا ہے، ایک اصلاح شدہ جنم جس میں اپنی بہت سی خامیوں اور فطری خصائل پر غالب آ چکا تھا، یا پھر میری شخصیت پر ایک اور ہی شخصیت کا خول چڑھ چکا تھا۔ پرانا منصور اس میں مقید ہو چکا تھا اور اس کی سلگتی روح کا دھواں اندر ہی اندر بل کھا رہا تھا۔ شعلے طاقت پکڑ رہے تھے اور آگ کا ایک سمندر تخلیق کر رہے تھے جو ایک حقیر سے کوزہ جاں میں بند تھا۔ روپا میری شگفتگی پر سب سے زیادہ خوش تھی۔ بات بات پر ہنسی سے اس کی آنکھوں میں پانی آئے جا رہا تھا۔ میری صبح کی گفتگو کو غالباً اس نے میری نوجوانی کے کسی ناپختہ جذباتی تغیر کا مظاہرہ سمجھ کر بھلا دیا تھا، اور پہلے سے تعلق خاطر کی فضا میں گہری گہری سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسٹوڈیو سے واپسی پر ہمیں کافی تاخیر ہو گئی۔ کشمیر میں پکچرائز کیے گئے چند مناظر میں روپا کا ڈبنگ کا کام باقی تھا، وہ کچھ طول کھینچ گیا، اور ہم نائٹ شفٹ کے اختتام سے ذرا پہلے 12:30 بجے کے قریب اسٹوڈیو کے ریکارڈنگ روم سے نکلے۔ کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے لیور دبا کر کنور ٹیبل شیورلیٹ کی کینوس کی چھت کھول دی، حالانکہ موسم میں ابھی خنکی تھی۔ اسے کیوں کھول دیا تم نے؟ روپا نے غیر ارادی سے انداز میں اپنے جھالردار لمبے سے لبادے کو زیادہ احتیاط سے جسم کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے سردی لگے گی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری گاڑی کے تو گلو کمپارٹمنٹ میں بھی وسکی اور برانڈی کے پوے موجود رہتے ہیں ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے۔ ویسے آپس کی بات ہے، سردی کچھ ایسی زیادہ بھی نہیں، یہ بمبئی ہے، شملہ، مسوری یا کشمیر تو نہیں۔ گاڑی گیٹ سے نکل کر پرائیویٹ روڈ عبور کر کے بڑی سڑک پر آئی تو روپا نے بچوں کی طرح بغلوں میں ہاتھ دے لیے۔ ویسے تمہارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور چھت کھول کر چلنے کا، تم مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ۔ چند لمحے بعد اس نے مضافاتی سڑک پر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری جان کی ضرورت ہے انہیں راہ چلتے بھی تمہاری شناخت میں دشواری پیش نہ آئے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ قصہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ چوہے بلی کا یہ کھیل آخر کب تک جاری رہے گا؟ گویا اب تمہاری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھیں اور جلد از جلد یہ قصہ پاک کر دیں تاکہ تمہاری جان چھوٹے۔ اس نے مجروح سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کا یہ انداز اداکاری کا کمال تھا یا حقیقت کا مظہر۔ نہیں، میں نے قدرے ترمیم سے کہا، میری کوشش ہے کہ وہ لوگ جلد از جلد ہمارے سامنے آئیں تاکہ میں جلد از جلد ان کا قصہ پاک کروں۔ آخری الفاظ ادا کرتے وقت نہ جانے کیوں میرے دانت بھینچ کر رہ گئے۔ او منصور،
تم یکا یک کتنے بدلے بدلے لگے ہو، اور اپنی عمر سے کچھ بڑے بھی۔ میں نے روپا کی حیرت بھری آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ قدرے پھیلی پھیلی سی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس عالم میں وہ بہت معصوم دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی کہ تاکہ میرے جبڑوں کے تنے ہوئے عضلات معمول پر آ جائیں۔ میری کوشش غالباً کامیاب رہی، کیونکہ میں نے روپا کو اطمینان کی ایک گہری سانس لیتے سنا۔ اس کا چہرہ اس وقت تاریکی کی زد میں آ چکا تھا، کیونکہ ہم ایک الیکٹرک پول کی روشنی کی رسائی سے نکل چکے تھے اور دوسرے کی روشنی کی حدود میں داخل ہونے والے تھے۔ ایک لمحے کی تاریکی گزر جانے کے بعد میں نے دوبارہ روپا کی طرف دیکھا۔ وہ اب سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے کھلے سیاہ بال دور تک ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی مسلسل پھڑپڑاہٹ سے تنگ آ کر اس نے انہیں سمیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ میں کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرے خیال میں وہ ہرگز میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں کر اس نے میری دزدیدہ نگاہی کو محسوس کر لیا اور دھیرے سے بولی، آگے چوراہا آ رہا ہے اور وہاں سے اس وقت دودھ کے ٹرک گزرتے ہیں۔ اگر مارنا ہی ہے تو کسی اچھی سی چیز سے ٹکرا کر مارنا۔ دودھ کے ٹرک سے ٹکرا کر مرنا تو نہایت غیر رومانی سی حرکت ہوگی۔ میں محتاط ہو کر ڈرائیو کرنے لگا۔ اس رات بلکہ اس کے کئی دنوں بعد تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اب مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ اس سے پہلے مجھے روپا کے ساتھ رہتے ہوئے شب و روز کی یکسانیت کا اس بری طرح احساس نہیں ہوا تھا۔ اس دوران کوئی آؤٹ ڈور شوٹنگ بھی نہیں آئی تھی کہ کچھ تبدیلی کا احساس ہوتا۔ ایک روز ہم اسٹوڈیو سے واپس آئے تو ہال میں ٹیلی فون کے پاس رکھی ہوئی پیغامات کی کتاب میں ملازمہ کا نوٹ کیا ہوا ایک پیغام نظر آیا جو ضروری پیغامات کے خانے میں تھا۔ 4:30 پر کنور میسوری آف نیپال کا فون آیا تھا۔ وہ ایمبیسیڈر ہوٹل ڈیلیکس سویٹ نمبر 410 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ آئیں انہیں فون کر لیں۔ یہ پیغام دن کی ملازمہ کا نوٹ کیا ہوا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ روپا نے باقی پیغامات پر بھی سرسری سی نظر ڈالی اور کہا، میں کپڑے بدل لوں پھر دیکھتے ہیں یہ کنور میسوری آف نیپال کون ذات شریف ہیں۔ یہ ہمارا معمول تھا کہ اسٹوڈیو سے واپسی پر ایزی ہونے کے بعد ہال میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ اس دوران روپا ضروری ٹیلی فون کرتی تھی۔ میں تازہ دم ہو کر نیچے آیا تو روپا مجھ سے پہلے ہال میں پہنچ چکی تھی۔ وہ فون کے قریب ایزی چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے تپائی پر چائے رکھی تھی۔ وہ گود میں کچھ کاغذات رکھے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی۔ ایک تو اس شیلا کی بچی نے ابھی تک مجھے نئے معاہدوں کی فائل ہی بنا کر نہیں دی۔ وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بڑبڑائی، مجھے تو سیکٹری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اس نام نہاد مینیجر کو رکھنے کا اب تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ دوسری ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے کاغذات سمیٹ کر تپائی پر رکھے اور ایک نظر میری طرف دیکھ کر چائے کی ٹرے اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ چائے پینے کے بعد میں نے کپ تپائی پر رکھا تو روپا بولی، ذرا فون کر کے دیکھو تو صحیح یہ کنور میسوری کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا۔ میں نے ڈائریکٹری میں ایمبیسیڈر کا نمبر دیکھا اور سویٹ نمبر 410 سے رابطہ قائم کیا۔ ایک کھردری سی مردانہ آواز نے ہیلو کہتے ہی پوچھا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ کنور میسوری سے، میں نے پروقار لہجے میں کہا۔ آپ کا اسم گرامی؟ دوسری طرف بولنے والا کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں میڈم روپا کا مینیجر ہوں۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میں کنور میسوری کا سیکریٹری ہوں۔ میں ابھی ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے۔ میں نے اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش محسوس کیا۔ دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ پھر خاصے فاصلے پر جیسے کوئی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ چند لمحے بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر مینیجر۔ کنور میسوری نے بغیر کسی تعارف اور تمہید کے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میڈم روپا سے میری براہ راست بات ہو سکے؟ نہیں کنور میسوری، میں نے رکھائی سے کہا، آپ کا مقصد معلوم ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ایک بہت بڑی فلم کا سلسلہ ہے جسے ہم جی ایم فلمز والوں کے اشتراک سے پلان کر رہے ہیں۔ اس میں میڈم روپا کو کاسٹ کرنے کی بات کرنی ہے۔ یہ تو خیر ابتدائی معاملہ ہے۔ ہماری اصل دلچسپی ایک دوسرے پروجیکٹ میں ہے جو بین الاقوامی نوعیت کا ہے۔
ہم اس میں بعض مصلحتوں کی بنا پر میڈم روپا کو پارٹنرشپ آفر کرنا چاہتے ہیں، کنور میسوری نے بتایا۔ چند سیکنڈ ہولڈ کیجئے، میں میڈم سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے روپا کو آنکھ ماری اور دھیمی آواز میں اسے بتایا کہ کنور میسوری کیا کہہ رہا ہے۔ میں بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، روپا نے سرگوشی میں کہا۔ ویسے تم بھی سنتے رہو۔ اس نمبر کی ایک ایکسٹینشن روپا کی خوابگاہ میں تھی اور دوسری اسی سیٹ کے قریب روپا نے حال ہی میں رکھوائی تھی، کیونکہ بعض افراد سے گفتگو کرتے وقت وہ کبھی شرارتاً اور کبھی مصلحتاً مجھے سنواتی تھی۔ میں نے ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا لیا تو روپا نے ہیلو کیا۔ گڈ ایوننگ میڈم۔ کنور کا لہجہ پہلے سے زیادہ شائستہ ہو گیا۔ مجھے کنور میسوری آف نیپال کہتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی میرا نام سنا ہو۔